أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. سورة الرحمن. سورہ کی ابتدا الرحمن سے ہے، اس کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ الرحمن ہے. نام کم و بیش ہر سورے کے نام ایک سے زائد ہے، اور نام ایک علامت شناخت کے طور پر ہوتے ہیں. جو نام ہوتا ہے اس کا تذکرہ اس سورے میں ہوتا ہے. جو نام ہوتا ہے اسی کے اوپر پورا مضمون چلتا نہیں ہے، یعنی عنوان کی حیثیت نہیں ہوتی. جیسا سورہ بقرہ ہے، بقرہ مانے گائے یا بیل. سورہ میں درمیان میں یہ خصوصی واقعہ جو گائے سے متعلق ہے، جو ایک آزمائش کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے تھا، اس کا تذکرہ ہے. ورنہ سورہ بقرہ سارے کلام پاک کا خلاصہ ہے. اس طرح سورۃ الرحمن ایک نام ہے، اور اہل علم کے پاس اور اس کے دیگر ناموں میں سے یہ عروس القرآن کا نام. جیسا سورہ یاسین کے لیے قرآن کا قلب یعنی دل، جیسے انسان کے اندر دل کا جو مقام اور اہمیت ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ان سوروں میں سورہ یاسین کا مقام کچھ ایسا ہی ہے. اس سورہ کا نام سورہ عروس القرآن. عروس عام معنی دلہن، اسی کو عریس کہتے ہیں، تو دولہا، عروس دلہن. انسان کے بس میں جس قدر ہو سکتا ہے ایک دلہن کو سنوارنے کے لیے، نعمتوں سے نوازنے کے لیے، راحت تو آرام کی چیز فراہم کرنے کے لحاظ سے وہ سب کچھ انسان کرتا ہے. اس سورے کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نوازشیں جو بندے پر فرمایا ہے، ابتدا خود رحمان سے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت جمال ہے، صفت جلال نہیں ہے. سارے کے سارے صفات یعنی سارے کے سارے نام اللہ رب العزت کے دو حصوں میں بنتے ہیں، ایک جلال اور جمال. جلال جس میں قہر کا تعلق ہے، عذاب کے نازل کرنے کا، انسانوں پہ تنگیاں پیدا کرنے کا، ان ساری کی ساری چیزوں سے تعلق رکھنے والے کام. رحمان رحم اور مہربانی، کرم اور فضل سے تعلق رکھنے والی چیزیں. پورے قرآن کا تعلق ایک سورے کا دوسرے سورے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک آیت کا دوسرے آیت کے ساتھ مضمون مرتب اور جڑا ہوا ہے. پورے کلام پاک کی ترتیب لوح محفوظ میں جس ترتیب میں محفوظ ہے قرآن، جو اس شکل میں انسانوں کو دیا گیا ہے، یہ لوح محفوظ کی ترتیب. اس لیے نزول کے اعتبار سے وہ آگے پیچھے اس ترتیب کے ساتھ قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ نے
پورا کا پورا کلام پاک دنیائی حدود میں دنیائی آسمان پر نازل فرما دیا، لیکن قرآن کے معنی اور مطالب کو انسان کے قلب کے اندر مضبوطی کے ساتھ گہرائی کے ساتھ بٹھانے کے لیے انسانوں کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ 23 سالہ مدت میں اس لحاظ سے نازل کرنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کاتبوں کے ذریعے سے لکھوا کر حکم دیتے، یہ آیت فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے اس کو وہاں پر رکھو۔ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی، جس کو سورہ بقرہ میں ہمارے لحاظ سے 30 پارے میں آیت متداینہ یعنی دین لین دین آپسی معاملات سے متعلق مسائل اور احکام کا تذکرہ ہے، اس لحاظ سے اس کو آیت متداینہ کہتے ہیں، اسی سے مالک یوم الدین ہے، جو قرآن کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت بھی ہے۔ اس سے اوپر واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اس آیت کے اوپر قرآن پاک کا نزول ختم ہوا، لیکن ترتیب میں سورہ بقرہ میں آئی۔ سارے کلام پاک کے بیان کی ہوئی چیزیں، تمہارے رب کا حکم اور منشا کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں تم خوف خداوندی پیدا کرو، یہ ذہن نشین کر لو، آخرت کے دن تم جو کچھ کرو گے، جو سمجھو گے، جو یقین رکھو گے، اس کے مطابق پورا پورا عزم اللہ تعالیٰ دیکھ کر رہے گا، کوئی اس سے بچنے والا نہیں۔ بس وہ آیت ایک مہر لگا دی گئی، اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے دکھا دیا گیا۔ تو الغرض یہ ترتیب، یعنی ہر سورے کا دوسرے سورے سے رابطہ ہے، یہ بتانے کے لیے اس کا تذکرہ کرنا پڑا اختصار کے ساتھ۔ تو اب یہ سورہ جو ختم ہوا، اب سورہ رحمان شروع ہوتا ہے، سورہ قمر ختم ہوا، سورہ رحمان کی ابتدا ہے۔ سورہ قمر کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر سے، جلال سے فرمائی تھی، اور نافرمان بندوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے مختلف قسم کے عذابات کے دیے جانے کا تذکرہ بار بار اس میں تکرار کے ساتھ بتا دیا گیا، فَكَيْفَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَكَيْفَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھو میرا عذاب، میرا غصہ ہوتا کیسا ہے۔ اور اس چیز کو سمجھانے اور بتانے کے والے نذر، نذیر کی جمع ہے، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھیجے گئے غضب کی جتنے چیزیں وہ بھی نذیر ہیں، حتیٰ کہ انسان کے وجود کے اندر بھی الم یاتکم نذیر، ارے وہ انسان، ارے جب انسان کو اس کے سر اور چہرے کے اوپر سیاہی جا کر سفیدی آنے لگتی ہے، کالے بال جا کر اب سفید ہونے لگتے ہیں، پھر بھی نافرمانی کی طرف ہوتا ہے، تو کیا تیرے پاس نذیر نہیں آیا تھا؟ یعنی جوانی ختم کر دی گئی، اب بڑھاپا جو آگے تجھے تیرے وجود کو ختم کرنے کی علامت، دنیا سے تیرے رابطے کو ختم ہونے کی علامت، تیرے وجود کے اندر خود تجھ کو آگے کی دنیا سے سمجھانے اور بتانے اور ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو نذیر کئی قسم کی چیزیں، کلام پاک نذیر ہے، ہر نبی اپنے اپنے قوم کے لیے نذیر ہے، اور جتنے اللہ تبارک تعالیٰ کی تنبیہات ہیں عذابات کی شکل میں، یہ ساری کے ساری چیزیں نذیر ہیں۔ اس کا ذکر تھا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بار 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 بار، یہ بھی ذکر تھا بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ دیکھو ہم نے ان باتوں کو ذکر کر کر نفس مسئلے کو سمجھنا آسان کر دیا، کیا پھر تم نہیں سمجھو گے؟ اب اس سورہ رحمان کی ابتدا رحم و کرم سے کرتے ہیں، صفت جمال سے کرتے ہیں،
پھر اس سورہ کا اختتام اور اس سورہ کی ابتدا. اس سورہ کا اختتام میں سارا تذکرہ کر کے فرما دیا ان المجرمین فی ضلال و سعر، اور فی سقر، سارے مجرموں کا ٹھکانہ تو سقر دوزخ ہے، اور متقیوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اور یہ دونوں کے دونوں معاملات ان ملیک مقتدر سے ختم کرنا ہے. وہ ملک جو پوری قدرت رکھنے والا ہے اس کے پاس ہے. تو اب اس کو جوڑ اب یہاں پہ دے دیتے ہیں الرحمن. وہ ملک اور مقتدر ہے کون؟ وہ الرحمن ہے. اب اس سورہ کی ابتدا ہوتی ہے. وہ انسان کے گناہوں کی سزا دینے والا، نافرمان بندوں کی گرفت اور پکڑ کرنے والا، جو ملک اور مقتدر ہے، اور مومن بندوں کو، نیک اور صالح بندوں کو، خوف خدا بندی رکھنے والے بندوں کو، اللہ کے حکم اور منشے کے جاننے والے بندوں کو جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازنے والی ذات، وہ ملک اور مقتدر ہے. اسی کے اختیار فضل و کرم پر ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. اس سے سوری کی ابتدا رحمان. وہ رحمان جہاں جہاں آیت کے بعد لالا لالا رہتا ہے، یہ معنوی اعتبار سے تعلق اور رابطہ ہے. اس لیے جو معنی اور مطالب سے واقف نہیں ہے ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے قرآن کی تلاوت کے وقت پر علامات جو رکنے کے ہیں اس کو ملحوظ رکھ کر پڑھیں گے. اس کے برخلاف ایک عالم بھی ان کو ملحوظ رکھے گا، لیکن اس کا رکھنا معنی کے لحاظ سے ہوتا ہے. اس کا جوڑنا اور رابطہ پیدا کرنا، اس میں خرابی نہیں آتی. لہٰذا وہ نماز میں قرات بھی کرے گا، درمیان سورج سے کہیں سے بھی ایک مضمون کے اختتام کے اوپر وہاں پر اللہ اکبر کہہ کر کہے گا. اس کے برخلاف جو صرف حافظ ہوتا ہے قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک چیز سے دوسری چیز کے اندر رابطے کو سمجھ نہیں پاتا. بس وہ ظاہری احکام کے اوپر کم سے کم چھوٹی آیتیں ہیں تو 3 آیتیں پڑھنا، یا 3 آیتوں کی برابری کرنے والا اتنا قرآن پڑھنا، نماز کی فرضیت کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم جہاں جہاں احکام بتائے گئے کم سے کم کے انسان کم سے کم کچھ پکڑ لیتا ہے. احادیث میں طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کے عملی نمونے میں نمازوں کی فضیلت، تعلیم، تربیت دی گئی اور ان کو فقہی مسائل میں جوڑ کر حدیث میں جو ذکر کیا گیا. دیکھو سجدے میں تم تسبیح پڑھو گے 3 بار، اس کے بعد وہاں ذکر آتا ہے ذالک ادنیٰ، یہ کم سے کم ہے. رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھو گے، یہ کم سے کم ہے. وہ لوگوں نے سمجھا کہ 3 مرتبہ پڑھنے کا نام ہے. قرآن کے اندر، نماز کے اندر، نماز کی جو جان اور اصل ہے وہ تسبیح ہے. اور یہ تسبیح نماز کے ارکان کے اوپر اعتدال پیدا کرتی ہے. اس کا نام ہے شرعی اصطلاح میں تعدیل رکن. نماز کے اندر جتنے فرائض ہیں وہ ارکان کہلاتے ہیں. کوئی ایک رکن بھی چھوٹ نہیں سکتا. وہ رکن چھوٹا ہزاروں سجدے کرنے پر بھی تکمیل نہیں ہوتی دوبارہ نماز پڑھنا. اس کو ارکان نماز کہتے ہیں. اس کے اندر تعدیل ہونا، اطمینان ہونا. جیسے رکوع فرض ہے، اس میں تعدیل واجب ہے. سجدہ فرض ہے، اس میں تعدیل واجب ہے. آدمی جلد باز آدمی کو بتا دیا گیا کہ کم سے کم 3 مرتبہ اطمینان سے پڑھنا یہ سجدہ ہے. اس کے بعد اپنے اطمینان سے 5 7 تا عدد کو محفوظ رکھنا، گنتے بیٹھنا نہیں.
توجہ رحمان کی طرف آگے بڑھانا، اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ ائمہ کے لیے تاکید ہے کیونکہ پیچھے نماز پڑھنے والی صحت کے اعتبار سے، ذہنی مشغولیتوں کے اعتبار سے سب ایک درجے میں نہیں ہوتے، عمر کے لحاظ سے یا اعتدال کے لیے 3 تا 5 سے آگے بڑھنا نہیں، 20 کیوں بلکہ سینکڑوں مسائل اس میں نکل پڑتے ہیں، بلکہ طاق میں پڑھنا ہے تو بعض مرحلے میں تو نے یہ تاکید ہے مقتدی 3 بار پڑھے گا تو 4 بار پڑھ، حالانکہ طاق میں پڑھنا ہے تاکہ تو 4 بار پڑھے تک تاکہ اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کا موقع ملے۔ اعتدال 5، تنہا نمازوں کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ چیز جو سمجھ میں آ گئی جس انسان کو، اس کے نماز کے فوائد، نماز کے خصوصیات کی سمجھ میں آ گئی۔ اسی لیے تکبیر انتقالی نماز کے اندر رکھ دی گئی، نماز کا کوئی لمحہ بغیر ذکر کے ہونے نہ پائے گا۔ قیام سے رکوع میں جانا ہے، تسبیح پڑھتے ہوئے جانا ہے، رکوع سے پھر قیام میں آنا ہے، تسبیح پڑھ کر آنا ہے۔ اس کے لیے تسبیحات مقرر کر دی گئی، ان تسبیحات میں آگے پیچھے ہوتا ہے تو نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ اکبر کہتے ہوئے جا رہے ہیں، سب سے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، وہ رکن نماز ہے، وہ چھٹ نہیں سکتا۔ ماں باپ میں جتنے اللہ اکبر ہیں اس کا نام اصطلاحی طور پر کتابوں میں دیا گیا تکبیر انتقالی، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے چلتے۔ اگر ذری دیر کے لیے بغیر تکبیر کے چلے گیا، نماز کے ہونے نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں، اس کا درجہ صرف ایک مستحب اور سنت کا ہے، لیکن کوئی لمحہ اس کے بغیر جانا نہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اب یہ کیسے خود بخود تعلیم میں آ جائے گی، جو گہری تعلیم پڑھنے کے بعد آتی ہے کہ تکبیر کی ابتدا کہاں ہونا، اختتام کہاں ہونا۔ ایک دم کھڑے ہونے کے بعد تکبیر ہونا نہیں ہے، قیام سے رکوع میں جانے کے بعد جھکنے کی ادا شروع ہوتے تو اللہ شروع ہونا، پھر جھک جانے کے اوپر وہاں ختم ہو جانا، جھک جانے کے بعد رکوع میں جا کر اس کی تکبیر ادا ہو جاتا نہیں۔ سجدوں کے اندر بھی اس قسم کا یہ اعتبار ہے کہ آگے پیچھے عام طور پر آدمی فرق کرتے چلتا ہے، لیکن اس کے حد و عادت یہ ہے، سجدے سے سر اٹھانا جب شروع کرتا ہے اللہ اکبر بیٹھ جاتا تو اکبر وہاں پر ختم ہونا اس کے لیے۔ سجدے سے اٹھنے لگا، قیام کی طرف جانے لگا، اللہ اکبر کہہ دیا، پھر آدھی حالت بغیر ذکر کے چلنے لگی۔ اس میں فرق ہونے پر نماز کے نہ ہونے میں فرق نہیں پڑتا مسئلے کے اعتبار، لیکن تقوی اپنی نماز کے اندر جان اور روح ڈالنے کے اعتبار سے جو تسبیحات رکھی گئی ہیں جس غرض اور مقصد کے اعتبار سے اس میں فرق پڑے گا۔ وہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ کی عبادت جانے، آپ کی عبادت میں ادا کی جانے والی کیفیت تمہارا رب جانتا ہے، جانتا ہے۔ ہر عمل مسائل میں ظاہر کو دیکھ کر آپ کو فتویٰ دیتے ہیں، حقیقت میں ہر عمل اس میں وزن صرف آپ کے اخلاص کے اوپر ہے، نیت کے اوپر ہے۔ کبھی اس کو اخلاص کہو، کبھی نیت کہو، کہیں صحیح فکر کہو، کہیں خشوع کا لفظ آتا ہے، کہیں خضوع کا لفظ آتا ہے، اسی کے اوپر وزن بنتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ نے فیصلہ جگہ جگہ ذکر کر دیا، سارے اعمال کو گنتی میں، کاؤنٹنگ میں نہیں آئیں گے، صرف تولا جائے گا، ناپا جائے گا۔ اس لیے بعض مرحلے میں صرف تمہارا 1 روپیہ خیرات کرنا کروڑوں روپے سے اوپر درجہ پہنچا دیتا ہے۔ کبھی لاکھوں روپے دے دینا، لگا دینا، اس کے اندر ریاکاری والا پہلو ہو گیا تو اس کے اندر 1 روپے کے خیرات کے برابر کا بھی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ جو توجہ دل کے اندر آ گئی
میں نے یہ کیا، میری وجہ سے ہوا، چلے گئے۔ جو چاہتا تھا ظاہری پیدا ہو، لیکن اللہ تو عزیز دیتا ہے، کسی عمل کو ظاہر نہیں کرتا۔ ارے دنیا سے جڑ گئی اس کی فکر، دنیا والوں سے جڑ گئی، اور دنیا والوں کی زبان پہ تعریف بھی آ گئی، حمد و ثنا بھی آ گئی۔ اللہ کسی کام کو ضائع نہیں کرتے، لیکن اس کام کو آخرت کی فکر کے ساتھ ہے تو دنیا بھی جڑتی ہے، آخرت بھی جڑ جاتی ہے۔ الغرض الرحمن علم القرآن، وہ ملک مقتدر جو جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازنے والی ذات، دوزخ اس کی ہولناکیوں کے اندر داخل کرنے والی ذات، قیامت قائم کرنے والی ذات، جو رحمان ہے، اس رحمان کا کتنا بڑا کرم انسان پر ہے کہ علم القرآن، کہ اس نے قرآن کی تعلیم دے دی، قرآن نازل کر دیا، قرآن بھیج دیا، نہ صرف بھیجا، پڑھنا سکھا دیا۔ ہر چیز بتا دیا، کھانے پینے، سونے، طاقتوں سے فارغ ہونے، صحت اور بیماری، انسان سے ہٹ کر جتنے حیوان اور جانور ہیں ان تمام کے اندر تقاضے بھی یہی چیزیں ہیں، تو ان تقاضوں میں سارے حیوانوں میں انسان بھی ان تقاضوں میں ایک جیسا ہے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں بتایا۔ ان مخلوقات میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو منتخب فرمایا، انسان کو اور جن کو، کہ وہی رحمان ہے جس نے قرآن بتا دیا اس کی حقیقت، اسی نے تو انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم کو انسان کو پیدا کیا اور قرآن انسان کو دیا، یعنی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معنی خصوصی عمومی معنی لے لو آدمی، بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسان مراد ہیں۔ ایک عمومی معنی کے لیے، خصوصی معنی کے لیے ایک عربی کا ایک انداز ہے، ہر انسان میں مراد ہے، خاص انسان میں مراد ہے، کیونکہ قرآن سے تعلق ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے تو فرمایا تھا معنی بھی خالی، جبریل نے سب سے پہلے فرمایا پڑھو اے محمد، میں پڑھنا نہیں آتا، سینے سے دبوچا، پھر پڑھو، پڑھنا نہیں آتا، پھر کیا، پڑھنا آ گیا، پڑھنا سکھا دیا، سکھایا کس نے؟ اللہ نے، واسطہ سبب بنایا فرشتے جبریل امین علیہ السلام، گہرائی میں گئے تو اور باتیں سمجھنے کے رہتے ہیں، سادے سے سمجھ میں نہیں آتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہے، صحرا ہے، کھلا ہے، طہارت کا تقاضا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں واقعات ہے اس میں ایک چیز سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مؤثر کیسے ہیں۔ حضرت جابر کو فرمایا دیکھو کہ سہارا ہے کیا، دیکھو کچھ بھی نہیں، ہاں دور دو درخت نظر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی واقعہ ہے، اور ایک وقت کا واقعہ ہے، کچھ پتھر دور دور کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان درختوں سے جا کے کہہ دو کہ ہمیں طہارت سے فارغ ہونا ہے، وہ سہارے کا کام کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جا کر سنا ہے، اب سنانے والی زبان صحابی کی ہے، وہ کلمات دیتی ہے، اجازت دیتی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا فاصلہ طے کر کر دور نظر آ رہے تھے، جا کر ذکر کیا تو ان جھاڑوں نے سنا بھی، سمجھا بھی، سارے صحابہ دیکھے بھی،
سب کی نظروں میں ہے. جس طرح انسان کوئی چیز آتی ہے وہ درخت اپنی جگہ سے کر آنے لگے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پیچھے گئے، تارت سے فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان درختوں سے کہہ دو اپنے اپنے مقام پر چلے جاؤ، پھر اسی حالت میں رہے. اگر یہ فرمان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلیے یہی کام آپ کیجیے، تو پھر درخت ہلتا کیوں نہیں؟ زبان تھی اس صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اجازت و حکم فرمان تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس طرح ساری دنیا کی چیزیں اسباب کے ساتھ جوڑا اللہ تعالیٰ. سبب کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس میں کار فرما کارکردگی دکھلانے والی ذات، کار فرما موجود ذات اللہ تعالیٰ کی. اب اس حقیقت کے اوپر آگے بڑھتے چلو تو یہ سارے کے سارے اس میں اللہ نے سورہ حدید میں حدیث کے بعد آنے والا ہے سورہ حدید واقعہ آئیں گا، واقعہ پر تبدیل آئے گا. اللہ کیا ہے بتلا دیتے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ تعالیٰ چھپا ہوا کہاں ہے؟ ظاہر ہے، عیاں ہے، سمجھ نہیں رہے ہو تم. سارا سیدھا انسان کو بتلا دیتا کثرت دلائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے. ایک حقیقت کے اعتبار سے، کنہا حقیقت کے اعتبار سے تم اس کو گرفت میں لا نہیں سکتے. بات وہ ظاہر والباطن، پھر وہ بات اسی کو کہا کسی نے ظہور تیرا ہے عین کثرت. یہ سارا ظہور کائنات کا کثرت، یہ تیرا ظہور ہے. تو ظاہر ہے، تو موجود ہے. بطون تیرا ہے عین وحدت، وحدہ لا شریک ہے. اب یہ حقیقت کسی میں آ جائے تو پھر کہاں کا جینا، کہاں کا مرنا، خیال روزے جزا نہ کرنا، سب اس کے لیے. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بتلا دی، تعلیم دے دی. تو لہذا تو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے اور فضل ہے. قرآن یاد کرتا ہے، اللہ کا کرم ہے اور فضل ہے. یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے مرتبہ اکرام اور فضل والی چیز قرآن کو بتلایا اور اس کی تعلیم دے دینا. چنانچہ انسان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کر اب سنا رہے، پڑھ کر بتا رہے جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے، تو گئے اللہ تعالیٰ سے بتا رہے. تو یہ رحمان نے انسان کو پیدا کر کر انسان کو بتلا دیا. اس انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اسے ایمان یقین رکھنے والوں کے لیے تم تک فراہم کر دیا، تم کو سکھا دیا، تم کو پڑھنا دے دیا، آسان کر دیا. پھر اس کے بعد علمہ، یہ بھی تعلیم دے دی اس انسان کو اور ان کے واسطے سے اس قرآن سے جڑنے والے کو. البیان، بیان وضاحت کرنا، بیان کرنا. کس چیز کا بیان کرنا؟ بیان آخرت کا، بیان دنیا کا. یعنی یہ قرآن جو بیان کرتا ہے آخرت کی چیزوں کا، دنیا کی چیزوں کا. یہ قرآن بیان کرتا ہے ضلالت کا اور ہدایت کا. جتنے گمراہ چیزیں ہیں، بری چیزیں، ان چیزوں کا، جتنے اچھی چیزیں ان ساری کی ساری چیزوں کا. یہ قرآن بیان کرتا ہے ہر قسم کے خیر کا، اچھائیوں کا، اور ہر قسم کے شر کا، برائیوں کا. اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے ذریعے سے انسان کو بیان بتلانا، سننا، سمجھنا، آگے بڑھنا بتا دیا. کیا ہر قسم کا خیر کو بتلا دیا، شر کو بتلا دیا، ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے بتا دیا، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے بتا دیا، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے بتا دیا. دنیا کی حقیقت کیا ہے، کب تک ہے، آخرت کیا ہے، وہ کب تک ہے، وہ ابدی ہے، یہ فانی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر سب سے بڑا اکرام کر دیا. اس سورے کے اندر
اللہ کے جلال کا تذکرہ تھا، اب جمال کا تذکرہ۔ وہاں عذاب کے اقسام تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اقسام کا تذکرہ اس سورہ کے اندر۔ ان چیزوں کو ذکر کرتا کوئی 31 مرتبہ، 30 پر 1 مرتبہ۔ اب یہ اعلی ربکما تکذبان آئے گا، پڑھنے میں آپ کو ایک دکھے گا، معنی اور مطلب کے لحاظ سے پورے 31 مرتبہ الگ 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 نعمت کا تذکرہ۔ ہر جگہ پر یہ اعلی ربکما تکذبان سے آئے گا۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں جو معنی مطلب ہے اس سے متعلق ہے، تو اس اعتبار تکرار نہیں ہے، ایک چیز کی تقریر اور توضیح ہے۔ ابتدا میں 8 مرتبہ آئے گا، تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے قدرت اور عجائبات کا تذکرہ، جو اللہ تعالیٰ کے کمال درجے کے قادر ہونے، جو ملیک اور مقتدر بتایا تھا، اس کی وضاحت و تفصیل کو بیان کرتے ہوئے نمبر 1 سے لے کر نمبر 8 تک اللہ تعالیٰ کے عجائبات اور قدرت قادر مطلق ہونے کا تذکرہ اللہ کی وضاحت سے متعلق آئے گا۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آئے گا مسلسل دوزخ اور دوزخ کی ہولناکیوں سے متعلق، دوزخ کے 7 دروازے، 7 طبقے، اسی مناسبت سے 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد ایک 8 مرتبہ آئے گا، پھر 8 مرتبہ آئے گا۔ پہلے 8 مرتبہ وہ دونوں 8 مرتبہ میں جنت اور مستقیم سے متعلق، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سے متعلق، جنت کے 8 دروازے۔ پھر آگے سے وَمِن دُونِهِمَا جنتان، پھر ان کے علاوہ بھی پھر مزید اللہ کا جو فضل ہوگا ان جنتوں کے لیے پھر 8 مرتبہ تذکرہ فضیلت سے فضیلت، اس کی حکمت اور وصیت کے طور پر۔ تو گویا پورے کے پورے تکرار نہیں ہے، یہاں تک ایک چیز ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں تک تو انسان کو سمجھنے کی، سمجھانے کی ایک شرط سے جوڑے جانے کا تذکرہ تھا۔ اب یہ جوڑ کس قسم کا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ کے قدرت سے تعلق رکھنے والی ان چیزوں کا تذکرہ آئے گا۔ اس طرح 8 مرتبہ پر یہ آجائے ربکما آئے گا۔ ان 8 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک کمال درجے کی طاقت و قدرت کے تذکرے کے ساتھ اتنی بڑی نعمت کا تذکرہ، تم کو تمہارے رب کی شناخت اور پہچان کروا دی۔ کتنا بڑا انعام و اکرام کیا، اے انسانوں اے جنوں۔ دوسرا پہلو یہ بھی بار بار یاد دلا دیا گیا، یہ کلام پاک کے مکلف اور پابند ہے۔ جس طرح انسان ہے اجنات، انسان ہے اجنات۔ ایک مستقل ایک بڑی کتاب عربی میں ہے، شاید اردو میں ترجمہ ہوا نہیں معلوم، اس کے اقتباسات واقعات میں آتے ہیں۔ محقق کتاب ہے علماء کے پاس، احکام المرجان فی احکام الجان کتاب کا نام ہے۔ خفیہ انمول موتیاں عربی لفظ کے معنی ہے جنات کے احکام مسائل سے متعلق مستقل کتابیں۔ ان میں ایک واقعے کا تذکرہ کیا جو قرآن سے جڑا ہوا ہے، تھوڑا سا واقعات تو 20 ہیں۔ بغداد کے واقعات میں سے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک گھر جس کے بارے میں بڑا مشہور و معروف ہے، کوئی رہ نہیں سکتا اور انسان چھوڑ بھی نہیں سکتا، جو بھی رہتا کرتا ہے اکثر اموات ہوتے گئی، اور مالک مکان تو کوئی بھی لینے کا ہے تو اس کو دینے کے لیے تیار۔ بلاخر ایک جو قرآن سے جڑا ہوا شخص ہے وہ مکان لینے کے لیے آیا، دوسرے لوگوں نے بتا دیا اس گھر کے اندر فلاں فلاں چیزیں ہیں، ایسی فلاں فلاں، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ گھر میں جانے کے بعد، گھر میں اترنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی، نماز پڑھی، پھر قرآن کی تلاوت کی۔
شام کا وقت ہے، یعنی اپنے اوپر ایسے معذرت کر تو اچانک گھر کے اندر حدود میں بولی بھی تھی. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ بولی میں سے ایک شخص مردار ہوا. کہنے لگا انہوں نے پوچھا تو کون ہو؟ تو میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں. لیکن آپ نے قرآن پڑھا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے. تو پھر جو یہ واقعات مشہور ہیں لوگ سناتے ہیں کیا ہے؟ ہاں وہ حقیقت ہے، ہم کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے. وہ سب عیش پرست لوگ تھے، فاجر قسم کے لوگ. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ان کے رہنے سے. ہم ان کو نکال بھاگنے کے لیے جتنا تنگ کرنا تنگ کرتے ہیں، اس کے باوجود یہاں تو ایک بڑا واقعہ کا جو ہے شکل پیدا کرتے تھے. ہم جب کہ آپ سے سنا کلام پاک، ہم کو کلام پاک سیکھنا ہے، روزانہ سیکھوں گا، سیکھنے لگے. اب واقعہ بڑا طویل تفصیل ہے اس کے اندر. یہ سب شام میں ہوتا تھا. بعد میں انہوں نے کہا بھائی رات میں مجھے تھکان ہوتی، یہی آپ سیکھنے کے لیے دن میں آ جائیے. دن میں آنے لگے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہوا، کوئی آواز پھیری دینے والا بیچارہ، کسی کے گھر میں جن شیطان ہے تو نکلوا لو، فلاں ماہر آیا ہے، وہ پوچھے کرے. اس کے پیچھے ایک طویل واقعات سنانا نہیں ہے. اتنی بات حقیقت ہے. آپ جو قرآن صحیح پڑھتے ہیں تو آج جنہ آپ کے پاس وہ آتے بیٹھتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، اور جنہ آتے ہیں تعلیم پاتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے، ظاہر ہوتے ہیں. یکا دکا واقعہ تو ہوتے والے بات. مساجد میں بھی جنہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے کیا اوقات ہیں وہ تفصیل ہم کو نہیں بتائی گئی. اس کی تفصیل ہم کو نہیں بتائی گئی. لیکن میرا سابقہ ایک ظاہر ایسے لوگوں کے ساتھ، وہ میرا اپنا خیال ہے جو مجھے پتا ہوگا. ہمارے لیے جیسا دن کے اوقات ہے، رات کے اوقات ہے. مجھے تو ایک مطلب واقعہ سابقہ بھی پڑ گیا. رات کے کوئی 12 بجے کے اوقات پر میں عشاء کی نماز پڑھا نہیں تھا، حیدرآباد سے سفر کر کے نکلا تھا گنٹور تک. اب اس کے بعد اس سے بات چیت کرنے کا موقع ہوا. ان کے پاس گیا تھا، اسی واقعات کی تحقیق کے لیے گیا تھا کہ ان کے پاس دن والا کہ فلاں فلاں کیفیت کا معاملہ ہے. بڑی طویل تفصیل ہے. چند دورے کیا اس کے خاموش بیٹھ گیا. تو کہا کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. 12:30 ہو رہے تھے رات میں. فوراً ایک بھیانک آواز اٹھا کے اب یہ زوال کا وقت ہے، اب نماز پڑھتا ہوں. میں ایک دم چونکا. میرے چونکنے پر فوراً شاید بات تو سمجھ میں آ گئی. ہاں ٹھیک ہے پڑھنے کا. میں نے اندازہ لگایا جو ہمارے پاس دن کے اوقات کے لحاظ سے شاید ان کے لیے تو رات ان کے لیے دن ہے. یہ بھی کوئی دشوار چیز نہیں. پرندوں میں کئی پرندے ہیں دن میں نظر نہیں آتا، رات کا انتظار کرتے ہیں، رات میں نظر آتا ہے. قدرت ایسے مخلوقات پیدا کی ہے، شاید ان کے لیے احکام، ان کے لیے روٹین اوقات، لیکن نماز ان کے پاس بھی پڑھتی ہے. دیگر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بتا کہ علامہ البیان، قرآن کے ذریعے ساری چیزیں بتائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق فرشتوں نے خواہش کی کلام پاک کے پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی، اور فرشتے سب سے زیادہ کلام پاک کے سننے کی حرص اور طمع کرتے ہیں. اور بندے جو قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی عظمت کی بنیاد کے اوپر. اس طرح کلام پاک جب اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے جب جڑ جاتا ہے، ہر نیک کام کے وقت فرشتے آتے ہیں. اسی لیے ہر نیک کام عبادت کے وقت پر
ایسی چیزوں سے منع کیا گیا حدیث شریف میں جو تمہارے منہ سے بدبو والی جیسی کیفیت ظاہر ہونے نہ پائے. وہ زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے پیاس وغیرہ کا ذکر ہے. اب اس کو آگے بڑھاتے جائیے. اب اس زمانے کے لحاظ سے دھلی آ سکتی ہے, سگریٹ آ سکتا ہے, تمباکو آ سکتا ہے, فلاں آ سکتے ہیں. وجہ یہ تھی کلام پاک کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں, آپ کے ہر نیک کام کو لے کر اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں, بدبو سے دور رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما جائے تو حکمت سے غور کریں. مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا. اس نے 2 چیزوں کو خاص طور پر فرمایا. ان 2 چیزوں میں سے خاص کر ایک چیز میں ایک ہی چیز کو ذکر کروں گا, وہ ہے کہ خوشبو. آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا تھا, آپ جس راستے سے گزرتے تھے گلی معطر رہتی تھی, کچھ دیر کے بعد کوئی شخص آیا تو فوراً کہتا تھا کہ یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ خوشبو کا استعمال کرتے تھے. آج اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ملے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر میں مشک لے کر رگڑا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خوشبو میں خوشبویات میں سب سے بڑی خوشبو والی الغرض تو کلام پاک اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان کو اس کو پڑھنے کی فضیلت دی, سکھلا دیا, بتلا دیا. پڑھنے سے صرف الفاظ ہی نہیں ہے, اس کے معنی مراد کیا سکھلا دیا, ہر چیز اس کلام پاک کے ذریعے سے بتلا دیا. تمہارے رب کا سب سے بڑا انعام و اکرام ہے. اور جب تم پڑھتے ہو شوق میں, اشتیاق میں, اللہ تعالیٰ کی جو مقرب مخلوق فرشتے ہیں وہ بھی آ کر بڑے غور سے, عربی کے اندر آتا ہے استماع القرآن, سماع القرآن سننا, استماع پوری توجہ دے کر, اپنے خیال کو ادھر ادھر بانٹنا نہیں, نظر کو ادھر ادھر بانٹنا نہیں, آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے ادھر ادھر توجہ نہیں کرنا. قرآن کے بارے میں حکم اللہ نے یہی دیا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْمَعُوا لَهُ. اور اس کے بعد اردو میں جب ترجمہ فَاسْمَعُوا کا بھی ایسا نکلے گا, فَاسْتَمِعُوا کا بھی ایسا نکلے گا. زبان کی خوبی میں جانے پر سمجھ میں آئے گا. اچھا توجہ نہیں ہے تو تم وہاں سے اس کلام پاک کی تلاوت کو روک دو. یعنی کلام پاک کو پوری توجہ سے پڑھنا ہے, غفلت میں نہیں پڑھنا ہے, کیونکہ اس کو تقدس کا, خیر و برکت کا, اللہ کے کلام کا درجہ دینا ہے. تو فرشتوں کی بڑی تمنا کہ کلام پاک کو سننا, پڑھنے کو تو اللہ تعالیٰ نے ایجاد دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کلام پاک, انسان کو پیدا کر ہم نے کہ قرآن انسان کو دیا, قرآن پڑھنا بتایا, اس کے معنی بتا دیے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں بتا دی. یہ فضیلت ہم نے انسان کو دی. یہ جوڑ کر پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کے نشانے کا تذکرہ آگے آنے والے آگے